محترم ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ اور پھر کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا اللہ، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سب ہی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے۔ حتیٰ کہ ان کی کتاب ہٹا لی جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی طاقت دی ہے، کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کانا دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ محترم ناظرین، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں کسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ نظر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی اور وہ رد ہو جاتی تو پھر وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کا صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر فرمایا، یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی، پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لائے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ الواح رکھ دی اور کہا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور یوں تھا کہ جب آپ فجر کی نماز سے فراغت پاتے تھے تو اس وقت لونڈیاں اور غلام مدینے والوں کے برتن میں پانی لے کر آتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی کو اپنے دستے مبارک سے چھو لیں تاکہ وہ پانی متبرک ہو جائے، اور اس کو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں میں ڈالیں۔ اور کبھی سردی کا موسم بھی ہوتا تھا اور برتن بہت سے ہوتے تھے، سب میں ہاتھ ڈالنے سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی، لیکن اس رنج و تکلیف کے آپ کسی کی دل شکنی نہیں کرتے تھے اور سب برتنوں میں اپنا دستے مبارک ڈالتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم اخلاق کی چند جھلکیاں ہیں جن پر ہمیں بھی عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन सुम्मा आमीन। हदीस शरीफ में वार्द है, यानी मैं इस वास्ते मबूस हुआ हूँ कि अगले तमाम पैगंबरों की बुजुर्गी और अच्छाइयों को तमाम और पूरा करूँ। हदीस शरीफ में आया है कि हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लोगों ने पूछा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुलक था जिसकी हक ताला ने कुरान शरीफ में तारीफ की है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि आपका हुलक कुरान था, यानी जिस चीज को हक ताला ने अच्छा फरमाया है वही आपकी तबीयत चाहती थी, और जिस चीज को अल्लाह ताला हक ताला ने कुरान शरीफ में बुराई से याद किया है उससे आपकी तबीयत को नफरत थी। और बाज उलमा ने कहा है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलक अजीम वो है जो हक ताला ने इस आयत में तलीम फरमाया है कि यानी लाजम पकड़ो माफ करने को और हुक्म कर नेक काम का और किनारा कर जाहलों से और हकीकत में अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने में और दीन हक की तायीद करने में। इससे सख्त तर कोई चीज नहीं है।